شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدنی عملا. محترم سامعین، قرآن مجید کی 30ویں پارے کی آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا تلاوت کیا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ مشیت الہی کیا ہے، تو اللہ رب العزت قادر ہے ہر چیز کے اوپر. وہ نگہبان ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے، وہ رحیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ علیم ہے، وہ سمیع بذات الصدور ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے. اور ہم اس کے مقابلے میں اس میں سے کوئی بھی طاقت نہیں رکھتے. اس کی مثال ہمیں یہ نظر آ رہی ہے. دنیا کے وہ بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہماری پوری دنیا کے اوپر حکومت ہے، اب وہ ان کو پتہ چلا کہ اس کائنات کا مالک کون ہے، مالک الملک کون ہے. پتہ چلا اللہ رب العزت کی قرآن مجید کی اس آیت کا اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء
وَتُضِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہ مالک الملک ہے، جس کو چاہے بادشاہت دے دے، جس سے چاہے بادشاہت چھین لے، اس کو کوئی پوچھنے پڑے، چاہے تو نیچے سے اٹھا کر بلندیوں پر لے جائے، وہ چاہے تو بلندیوں سے اٹھا کے نیچے پھینک دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بیدک الخیر، کائنات کی ساری بھلائیاں اس اللہ رب العزت کے ہاتھ کے اندر۔ اور ہم نے شاید اس آیت کے مطلب کا نہیں سمجھا تھا، ہم نے سوچا کہ شاید اس دنیا کے اندر آ کے چند پیسے مل جانے کے ساتھ، عہدہ مل جانے کے ساتھ، کوئی ایسی چیز مل جانے کے ساتھ کہ ہم اپنے سے چھوٹے کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیں اور شاید کہ قیامت نہیں آئے۔ اور یہی اس اللہ رب العزت کی شان ہے کہ وہ جو چاہتا ہے اس کو کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے اس کو کرتا ہے، اور وہ مالک الملک ہے۔ انبیاء کرام نے بھی اس سے ہی مانگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، تو نے میرے ساتھ کلام کیا اپنی جگہ پہ، حکومت دی اپنی جگہ پہ، نبوت دی اپنی جگہ پہ، یا اللہ میں تیرے در کا فقیر۔ اور اللہ کے نبی کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی اکثر دعا کیا کرتے تھے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، یا اللہ میں تیری طرف شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری کا، جو تو دے گا قوت طاقت وہی ہوگی، میرے پاس اور اختیار میں نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی قوت اور طاقت۔ اور اگلے الفاظ بہت زبردست، اللہ کے نبی دعا کیے کرتے تھے، وہ قلت حیلت، یا اللہ میری تدبیریں کمزور ہیں، جو تیری تدبیر ہے وہ کامیاب ہے، یا اللہ میری ساری تدبیریں کمزور ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے انبیاء کرام کو پتا تھا، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کا مالک اللہ تعالیٰ، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں۔ تیسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، اس کائنات کے اوپر، روح زمین پہ کوئی بھی چیز اللہ رب العزت کو عاجز نہیں کر سکتی۔ چوتھے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں، اس میں صرف مومنوں کو نہیں کہا، تمام لوگوں کو مخاطب کیا، یاد رکھو انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم سارے کے سارے اللہ رب العزت کے در کے فقیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کیا، فرمایا کلکم فقیر الا من اغنیتہ، تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو مگر وہ شخص جس کو اللہ رب العزت مال دے۔ اللہ کے نبی نے بڑی پیاری حدیث بیان کی، فرمایا وَلَوْ أَنَّ حَيَّكُمْ وَمَجِّتَكُمْ وَأَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ، تمہارے زندہ اور مردہ، تمہارے مرنے والے اور آنے والے سارے، اور تمہارے خشکی پہ رہنے والے، تری پہ رہنے والے، فرمایا سارے کے سارے اجتمعوا، ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں، اللہ رب العزت سے سوال کریں، اللہ رب العزت سب کو ان کی مرضی کے مطابق دے دے، اس کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ یہ اس مالک کی شان ہے، یہ اس اللہ کی شان ہے۔ اور ساتھ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، کیوں اس کی بادشاہت میں کمی نہیں آتی، اس کو کوئی فیکٹریاں لگانی پڑتی ہیں؟ عطائی کلام، اللہ رب العزت کا کلام کرنا ہی لوگوں کو دینا ہے، ہاتھوں سے بھی اللہ رب العزت تقسیم نہیں کرتا۔ کیا کہتا ہے؟ کن فیکون، اللہ کہتا ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ وہ مالک الملک ہے، وہ رازق ہے،
ان دنوں میں ایک بات کا اور کو بھی پتہ چل، کدھر گئے وہ جو لوگوں کو اولاد دینے والے تھے؟ کدھر گئے جو کہتے تھے کہ یہ گنج بخش فیض عالم ہے؟ کدھر گئے جو کہتے تھے گنج شکر ہے؟ سارے کے سارے کدھر گئے؟ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں تو ان کو بتا دیا اللہ رب العزت نے، رزق دینے والی ذات اللہ رب العزت۔ اذا اردت شيئا فانما اقول له كن فيكون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب میں کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہوں تو میں اس کے لیے کہتا ہوں کن، کہنا ہی ہے اللہ رب العزت، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مشہور حدیث آپ نے کہی، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، مدد مانگو تو اللہ رب العزت سے مدد مانگو۔ فرمایا ساری کائنات اکٹھی ہو کے تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی جب تک اللہ رب العزت نے تمہارے کھاتے میں نقصان لکھا ہو۔ ساری کائنات مل کے تمہیں نقصان نہیں دے سکتی جب تک اللہ رب العزت نے تمہارے کھاتے کے اندر فائدہ لکھا ہوا۔ اور یہ ہے کس کی طرف سے؟ قل کل من عندی، ہر چیز اللہ رب العزت کی طرف سے۔ یہ حدیث بیان کر کے پیران پیر 11ویں والے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں، سعید بن خزیمہ کی یہ روایت ہے۔ فرماتے ہیں ينبغي لكل مؤمن ان يجعل هذا الحديث شعاره ونثاره ومرآة لقلبه۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا تبصرہ ہے جس کے نام کی 11ویں دے کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اس حدیث میں شیخ عبد القادر جیلانی کا تبصرہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہر مومن کا اوڑھنا اور بچھونا ہونی چاہیے۔ یہ حدیث ہر مومن کے دل کے لیے آئینہ ہونی چاہیے، جب اس کو کوئی مشکل درپیش آئے تو اس حدیث کو دیکھ لیا، جب اس کو کوئی فائدہ پہنچے تو اس حدیث کو دیکھ لے کہ تیرے ذہن سے یہ فائدہ نہیں پہنچا، تیرے سے بڑے بڑے ذہین جیلوں کے اندر دھکے کھا رہے۔ وہ سمجھتا ہے شاید میری ذہانت کی وجہ سے میرے مال میں نے بڑا کام کر لیا، کاروبار کر لیا۔ تیرے سے بڑے بڑے ذہین اسپتالوں کے اندر تڑپ رہے ہیں بیڈ کے اوپر لیٹے، تیرے سے بڑے بڑے طاقتور کہتے تھے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ساری دنیا کو ختم کر دیں گے، سارے اب تڑپ رہے ہیں کہ یہ بیماری کیسے ختم ہو۔ بتا دیا اللہ رب العزت نے مالک الملک کو، بتا دیا کہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہو۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ عزت اور ذلت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، لیکن یاد رکھیے جب ہم عقیدہ بناتے ہیں نا کوئی، تو عقیدے کے بعد عقیدت ہوگی، عقیدت کے اندر جا کے عقیدہ نہیں خراب کرنا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے، ان کا نام طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ خواب میں دیکھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ تم اللہ کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ یہ بھی کچھ کر سکتے۔ انہوں نے خواب میں یہ کہہ دیا کہ طفیل تم بھی تو کہتے ہو، تم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ماشاء اللہ و ماشاء محمد، جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے وہی ہوتا ہے۔ صبح کو اٹھے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو، فرمایا کہ اللہ کے نبی میں نے یہ خواب دیکھا۔ اللہ کے نبی نے سختی سے منع کر دیا، فرمایا بات ٹھیک ہے، اگر تم میں سے کوئی یہ کہتا ہے ماشاء اللہ و ماشاء محمد تو یاد رکھے آئندہ سے وہ یہ جملہ نہیں بولے گا۔ لیکن اللہ کے نبی کی وہ حدیث ذہن میں آتی ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں یا اللہ یا محمد، حدیث ذہن میں آتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم پہلی قوموں کے رستے پہ اس طرح چلو گے کہ ایک بلشت کے برابر بلشت۔ فرمایا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی گو کی بل میں داخل ہوا ہوگا تو تم بھی گو کی بل میں داخل ہونے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی نے اس عقیدے کو ختم کیا، ہم نے اس کو ختم نہیں کیا۔ 1400 سال ہوئے۔ اس اللہ رب العزت کی شان کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت چاہے تو نبی کی دعا قبول کر لے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر، فرمایا اللہ کے نبی والدہ آپ کو گالیاں دیتی ہے۔ فرمایا اچھا
دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ میں دوڑا، دیکھتا ہوں اللہ کے نبی کی دعا پہلے قبول ہوتی ہے کہ پہلے میں گھر پہنچتا ہوں۔ آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے دروازہ کھولا اور کلمہ پڑھا، پتہ چلا اللہ کے نبی کی دعا پہلے پہنچ گئی۔ یارو اسی نبی نے اپنے چچا کے لیے دعا کیا رو کے نہیں کی ہوگی؟ اس وقت پرسوچ دعا نہیں کی ہوگی جب کہہ رہے تھے یا امی کل لا الہ الا اللہ۔ حضرت علی کے والد کے لیے، ابو طالب کے لیے اللہ کے نبی نے اس وقت رو کے دعا نہیں کی ہوگی کہ یا اللہ میری دعا کو قبول کر لے، اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے نبی جو تو چاہتا ہے وہ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو منظور خدا۔ ہم پتہ نہیں کہاں بھاگے پھرتے ہیں، اپنی مرضی ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ وہ مالک الملک ہے، اور اب چاہے وہی رب ہے کہ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آپ نے اس کے لیے دعا کی 70 مرتبہ، اللہ قبول نہیں کرتا۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ۔ عبداللہ بن ابی کا جنازہ سامنے پڑا ہے، اللہ کے نبی نے اپنا کرتا بھی اتار کے پہنایا ہے، اس کا منہ کھول کے اپنا لعاب بھی لگایا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے پیغام دے دیا ہے اے میرے نبی 70 مرتبہ بھی اس کے لیے دعا کرو تو تیری دعا قبول نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔